سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ بتائیں۔ اللہ کا کرم۔ آنے میں دشواری آپ کو تو نہیں ہوئی، لیکن میرا تو پاس ہی میں تو بڑا ہی مشکل پہنچا ہوں۔ آپ کب تک دیکھیں گے، کب تک اسلام آباد میں چلتا رہے گا؟ کیا آئے دن اسلام آباد کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا؟ کسی کی فلائٹ ہے، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی کا کوئی اور ایمرجنسی ہے۔ بس آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک قسم کے بلیسڈ ہیں نا وے کہ یو گائز لیو ان اے سٹی ٹھیک ہے، اینڈ آئی لیو ان اے ولیج۔ میں گاؤں میں رہتا ہوں، تو گاؤں سے آنا آپ کو پتہ ہے سارا رستہ مین آرٹری جو آپ کی ہے کشمیر ہائی وے وہ بلاک تھی، ایون ود ان سٹی بھی، اور یہ سیکورٹی ہے ہمارے مہمانوں کی، تو اس لیے تھوڑی بہت تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال سے جب پی ٹی آئی کوئی اجلاس دھرنے کرتی ہے تو تب بھی آپ یہ کہا کریں گے جی یہ جو بھی تھوڑی تکلیف ہے برداشت وہ ملکی مفاد نہیں ہے نا جی، وہ ذاتی مفاد اور ذاتی سیاست ہے۔ سیاست میں اور ملکی مفاد میں بڑا فرق ہے۔ سیاسی تو نظریات میں تو ویسے میں پی ٹی آئی کے ساتھ میری کوئی کوہیرنس نہیں ہے، اور تقریباً اپوزٹ ہی ہے۔ ایک سوال میرا جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہوگی یا 25 اکتوبر کے بعد ہوگی؟ اور اگر 25 اکتوبر کے بعد ہوگی تو کون سا اتنا حرج ہے اور پہلے کیوں کرنی ہے؟ یہ ذرا اس پہ مجھے بتائیے گا۔ نہیں، یہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کوشش جو گورنمنٹ کی ہے اور بلاول کی بالخصوص، وہ تو بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی ہی ہیڈ اسٹیٹڈ کہ میری کوشش ہے کہ یہ 25 سے پہلے کریں، اور 25 کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو تو پھر بھی جانی ہے لیکن کمپلیکیشنز بہت ہو جائیں گی، مشکلات بہت ہو جائیں گی، اور انہوں نے اس کے میں مثال جو دی ہے وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا ہے۔ بالکل بلاول کی یا گورنمنٹ آف دا ڈے کی پوری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہوگی کہ 25 اکتوبر سے پہلے یعنی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کو آئینی ترمیم کو منظور کرا لیا جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور مولانا اور ان کی جماعت کی جو ایک رائے ہے اور خواہش ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات کے بعد ہو، کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کے جو امیدوار ہیں وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے اگر ہو گئی تو آئی بلیو کہ 30 کو ہے جو الیکشن ہے سپریم کورٹ بار کا، آپ کو بہتر پتا ہوگا، 29 اور 30 اب یہ آخری لاسٹ ڈیز میں ہے اسی منتھ کے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں، تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کیونکہ جو انفارمیشن مل رہی ہے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپنی اویلیبلٹی رکھیں فرام 16 اونورڈ، یعنی کل سے وہ ان کو کہا ہے کہ آپ اویلیبل رہیں۔ لیکن اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا تھا، خبر چل رہی تھی کہ وہ بھی انہوں نے بھی اپنے اراکین کو کہا ہے جی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں 17 تاریخ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17-18 تاریخ تک جو ہے یہ چیزیں ہو جانی ہیں، اور امینڈمنٹ جو ہے یہ 17-18 اور جو مخصوص کمیٹی ہے، خصوصی کمیٹی ہے اس حوالے سے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے جس کو ہیڈ خورشید شاہ صاحب کرتے ہیں، اس کے اجلاس کے حوالے سے بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ اب پہلے اس پہ شامل نہ ہوتے تو پھر تو ایک الگ بات تھی، شامل ہونے کے بعد اس کا بائیکاٹ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک دیکھیں نا، آپ نے اس کو لیجیٹیمیسی بھی دے دی شریک ہو کر، اب اس کے جو منٹس ہیں وہ ہر چیز ریکارڈ ہو چکی ہے، وہ منٹس ریکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں، اور اس کے اجلاسوں میں آپ کی اپنی جو ہے بات چیت بھی رہی۔ اب ایسے موقع پر یعنی آپ کا بائیکاٹ کرنا، اگر بائیکاٹ کر رہی ہیں کہ یہ خبر درست ہے، تو جو میں نے ذرائع سے خبر چلتی ہوئی دیکھی ہے تو وہ تو میرے خیال سے سیاسی حماقت ہے۔ آپ کو دیکھیں ہر جگہ آپ نے کامیاب نہیں ہونا ہوتا، لیکن کئی جگہوں کے اوپر آپ اس میں ٹوکن کے طور پر اپنی شمولیت رکھتے ہیں کہ جی ہم نے تو آن ریکارڈ رہنے کے لیے اس کو اپوز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو واک آؤٹ ہے یا بائیک آؤٹ ہوتا ہے نا، یہ بیسکلی راہ فرار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا جی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا، تو میں چودھری انصار علی خان صاحب کے پاس ہم چیمبر میں گئے، وہاں پر وہ بات چیت، ان کی میٹنگ شیٹنگ ہوئی تھی، تو وہ نکل کے جب باہر آ رہے تھے تو میں نے ویسے بات کی، میں نے کہا جی آپ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے، شریک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے لیے مطلب، میں نے کہا جی میرے خیال سے یہ کیسا رہے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں، ہم اس میں شریک ہوں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور احتجاج کے بعد ہم واک آؤٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا حصہ ضرور بننا چاہتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ بھی پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو پھر اس کو
اس کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے تھا. اور دیکھیں ایک اور بات, تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے تجویز کردہ جو مسودہ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش کیا, ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. ایون کہ ANP نے بھی اپنی جو پروپوزلز ہیں وہ دی ہیں, جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے نام میں پہلے جو خیبر کا لفظ ہے اس کو ریموو کرانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں کتنی انہوں نے بھی ایک حسن جو PTI کا ڈیلے ہے اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد ہو, یہی ایک ریزن ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا جنہوں نے اس کا وہ اگر وہ اس کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں یعنی وہ تو کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر جب کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے پھر مولانا فضل الرحمان سے کیوں مشاورت کریں؟ ویسے آپس کی بات ہے, اگر وہ پارلیمنٹ کو چاہے جیسا بھی ہے آپ اس کے حصہ تو ہے نا جی, آپ MNA ہیں, آپ اپنی پروسیڈنگ میں شامل ہوتے ہیں, تو پھر یہ غلط بات ہے میرے خیال سے. لیکن یہ نقصان ہوگا. PTI نے دیکھیں ابھی یہ احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے SCO کا پہلے کال دی, پھر وہ احتجاج واپس لے لیا. تو ان کی بات مانی گئی نا کہ جی آج ابھی آئی ڈونٹ نو کہ ابھی جب تک ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ PIMS کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ خان صاحب سے ملنے گئے ہیں یا نہیں. ایک کنڈیشن تھی اس کی PTI کی, وہ کنڈیشن پہ وہ پہلے بھی مل چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ ایک خان صاحب اتنے ہائی پروفائل پرزنر ہیں, اتنے ہائی پروفائل قیدی ہیں کہ دوسرا اتنا ہائی پروفائل قیدی اس ٹائم ہے نہیں. تو ان کی زندگی, ان کی صحت, وہ اس ٹائم گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے. تو اس معاملے کے اوپر کسی قسم کا کوئی رسک نہ پنجاب حکومت افورڈ کر سکتی ہے, نہ وفاقی حکومت افورڈ کر سکتی ہے. لیکن ان کی سسٹرز کو یا ڈاکٹرز کو یا کسی کو ملنے دیا جاتا ہے, سیاسی معاملہ تھا نا. ابھی کون سا انہوں نے ملا دیا کہ ملانے کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے وہ کال آف کر دیا ہے. پہلے مان جاتے تو اتنا ایشو ہی نہ ہوتا. کیا مانے؟ نہیں پہلے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, ڈاکٹر تو دیکھ رہے ہیں ان کو, ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ایک تھا نا کہ دیکھیں بات تو یہ ہوئی ہے حماد اظہر والی اور جو علی امین گنڈا پور والی. دیکھیں یہ ہمیشہ بلی کا بکرا بناتے ہیں علی امین گنڈا پور کو کہ آپ جاؤ, اور علی امین بناتے ہیں عوام کو. بڑا سسٹم ہے نا, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. علی امین آگے سے پھر لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں. تو علی امین کہتے ہیں جی کہ باقی تمام لوگ سر رکھیں نا جی, وہ کیوں نہیں رکھتے؟ پنجاب کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی نظر نہیں آتی, دکھائی نہیں دیتی معذرت کے ساتھ. اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ تھے پہلے شیر افضل مروت تھے کراؤڈ پلر, اور کچھ لوگ جو اپنے لے کر آتے ہیں علی امین. تو باقی اگر آپ بات کر لیں سندھ کی, بلوچستان کی, پنجاب کی, کوئی بندہ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا ایک آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب کی ایک ملاقات کراچی میں ایکسپیکٹڈ ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ بلاول صاحب کو اتنی کیا جلدی ہے؟ اتنی جلدی تو PMLN کو بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں اب نہیں تو کب. ان کی جلدی کا ریزن کیا ہے کہ نون لیگ کو اتنی نہیں ہے جن کو ہونی چاہیے, لیکن بلاول صاحب کو زیادہ ہے؟ دیکھیں جی مسلم لیگ نواز کو بھی جلدی ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی جلدی ہے, اور ان کی باقی اتحادی جماعتوں کو بھی جلدی ہے. جلدی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ موقع جوڈیشل ریفارمز کا یہ روز نہیں ملتا. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی میں تھے اس زمانے میں ندیم افضل چند صاحب, ابھی بھی پیپلز پارٹی میں, بیچ میں PTI میں چلے گئے تھے. تو میں جا رہا تھا, ہم چائے خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو عیسیٰ نقوی, نور عالم خان, میں اور ندیم افضل چند صاحب. تو انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی بنی کالا جا رہا ہوں عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ نے ان سے جوڈیشل ریفارم سے مجھ سے متعلق کوشچن کرنا ہے. تو اس زمانے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز چاہ رہی ہے, کیونکہ ان کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی افتخار محمد چودھری صاحب نے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کل اگر دوبارہ ان کی حکومت آتی ہے تو اس سے پہلے یہ کام نمٹا ہوا ہونا چاہیے. اب جوڈیشل دیکھیں کسی بھی چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. ابھی بھی جو کئی لوگوں کا اعتراض ہے نا جوڈیشل ریفارمز کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض صرف ٹائمنگ کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب یہ آئین میں ترمیم کا معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں ٹائمنگ شائمنگ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کیسا بنا رہا ہے, نظام کیسا بنا رہا ہے. دیکھیں قاضی صاحب کے بارے میں قاضی صاحب خود کہتے ہیں کہ یار میں کیا پتہ زندہ بھی رہتا ہوں. ایک منٹ کے لیے انسان ہے, قاضی صاحب بھی انسان ہے. جس سے خطرہ ہے سمجھ رہی ہے حکومت وہ بھی انسان ہے, اور جس کو اپنی پروٹیکشن سمجھ رہی ہیں, جس کو PTI اپنے مخالف سمجھ رہی ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا, قاضی صاحب وہ بھی انسان ہے. تو یہ دونوں کو جس سے خطرات ہیں, یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یا چیف جسٹس قاضی فائزہ سے, دونوں انسان ہیں, تو لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی انسان کا. تو پھر انسانوں کے اوپر تکیہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو توکل اللہ, اور دوسرا آپ انسان اگر اپنا قبلہ درست رکھے, جو کہ ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں,
تو اگر اپنے اعمال درست رکھیں, اپنے نظریات, اپنی نیت صاف رکھیں تو مشکلات کوئی نہیں, لیکن ویسے ریفارمز ہونی چاہیے. ریفارمز سے اگر بہتری نہیں آتی تو پھر مزید ریفارمز کرنی چاہیے. صحیح ہو گیا. جب تک ایسا سسٹم ایوالو نہ ہو جائے, ایسا سسٹم نہ بن جائے, جیسے برطانیہ کے اندر اب انصاف کی فراہمی جو ہے نا وہاں پر یقینی ہے. وہاں جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا سلو پیس تو ضرور ہے, لیکن کوئی آدمی جوڈیشل سسٹم میں اگر وہ اس کا کوئی کیس بنتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی جو ہے نا وہ رعایت برت دی جائے. اور اگر کوئی کسی پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا تو کوئی اس کو انجینئر نہیں کر سکتا. تو بڑا زبردست نظام ہے, اس قسم کے نظام ہمیں بھی بنانا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا. اچھا پوچھیں آپ سوال کرنے. سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب کا ایک جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی حکومت اور ہم سیم پیج پہ ہیں, یعنی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ رہی ہیں ہم قریب آ گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کل ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو مجوزہ مسودہ ہے وہ تو ہمارا ہی مانا جائے گا, جس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے, ایک مین پوائنٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننا چاہیے. تو یہ جو ایک کانفلکٹ آ گیا مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو بنیادی اس میں خواہش ہے وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں. اگر JUIFA کا آپ نظریہ دیکھیں اور ان کا بنیادی مقصد اور انٹرسٹ اس آئین سازی کے اندر کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ قانون جو بنے پاکستان کے اندر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. تو یہ ان کا آبجیکٹیو یہ ہے. اب ٹیک اوے جس طرح ANP کا ہے کہ وہ خیبر کا نام ہٹوانا چاہتی ہے اور پختونخوا خالی رہ جائے. JUIFA چاہتی ہے کہ جو آپ کامران مرزا صاحب والی بات کر رہی ہیں نا, وہ میرے خیال سے مرکزی بات نہیں ہے. جو پرائمری ان کا آبجیکٹیو ہے, جو پرائمری آبجیکٹیو ان کا ہے کہ وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو فعال کر کے اور پاکستان میں بننے والے قوانین اور موجودہ قانون کی ویٹنگ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے ہو اور اس کی سفارشات کو کوئی اہمیت ہو, اس کی سفارشات اوبلیگیشن ہو. تو میرے خیال سے ایک ان کا مقصد یہ بھی ہے, لیکن سیاسی ان کا جو موقف ہے وہ جو آئینی بینچ کا ہے. یہ دو موقف ہیں, ایک ریئل ہے ان کا آبجیکٹیو اور ایک ان کا پولیٹیکل جو ہے وہ آبجیکٹیو جو شو کر رہے ہیں. تو اگر ان کو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑے JUIFA کو, تو جمعیت علماء اسلام کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو فعال کرنے کے حوالے سے اس چیز کو وہ پک کر لے گی, کیونکہ آئینی ترمیم JUIFA بھی نہیں کروا سکتی. اور اگر یہ ٹیک اوے لے جائیں, آپ کہہ رہیں JUIFA نہیں کروا سکتی, اکیلی تو نہیں کرا سکتی, اپنا کو لے کر آنا چاہے تو یہ ان کے لیے بھی موقع ہے نا. ان کے لیے بھی تو اس میں سے کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے. اگر حکومت کے لیے موقع ہے, اسی طرح ANP اکیلے نہیں کرا سکتی, لیکن وہ پختونخوا کا نام اگر وہاں سے وہ مائنس کروا دیں, ٹھیک ہے, خیبر کا نام مائنس کروا دیں, خالی پختونخوا ہو جائے, تو ان کے لیے کتنی بڑی ون ون ہے. ٹھیک ہے. عمر ایوب صاحب کی اور جو ML ولی کی بیچ میں جو تھوڑی نوک جھونک بھی ہوئی ہے, وہ کیوں ہوئی ہے؟ اب اس میں PTI ہے, اب گور خان کو پختونخوا نام پسند ہوگا, عمر ایوب کو نہیں ہے پسند. مجھے یاد ہے جب نام 18ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس زمانے میں سردار مہتاب خان صاحب جو بعد میں گورنر بھی تھے, CM بھی رہ چکے تھے پہلے, تو وہ بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ تھے, اس آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا. تو جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی اس کا نام جو ہے وہ پختونخوا خیبر ہے. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں, اس ٹائم نام پختونخوا خیبر چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں. تو جب بڑا ہوگا کہ جب آ گیا جی, جب نام آ گیا خیبر پختونخوا, تو میں نے کہا جی وہی نام آ گیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا, مجھے والد صاحب کے مرحوم کے دوست تھے, تو وہ کہتے ہیں پتر باریکیاں نہیں ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جی خیبر پہلے آ گیا, پختونخوا بعد میں آ گیا. تو اگر آپ کہہ رہے تھے پختونخوا خیبر, تو میں نے کہا یہ نام نہیں ہے, یہ فرق ہے. بہرحال ملکی مفاد جس میں ہے وہ چیز ہونی چاہیے. اور رہا سوال مولانا کا, تو مولانا میرے خیال ہے اپنے کارڈز انہوں نے چھاتی ساتھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن مولانا کو اپنے کارڈ شو کرنے پڑیں گے. جو آخری اجلاس ہونے جا رہا ہے 17 کو ہوتا ہے یا 18 کو ہوتا ہے, جو اسپیشل کمیٹی ہے جس کے سربراہ خورشید شاہ صاحب ہیں, جس کا بائیک آؤٹ کر گئی ہے پاکستان
پاکستان تحریک انصاف موسٹ لائکلی. تو اگر اس کا وہ بائک، اور اس میں پھر اصل کارڈ مولانا کو بھی چھاتی سے نکال کر سامنے لانے پڑے. ٹھیک ہے حسن، ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اور جو ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے ان پہ بھی 3-3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، ایسی سچویشن میں ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا، اگر 60,000 کیسز کی پینڈنگ ہے تو اس میں سے 200-300 ہوں گے کانسٹیٹیوشنل، تو بجائے اس کے کہ کورٹ بنایا جائے، ایک میرا اپنا ایک سوال ہے، کورٹ کے بجائے اگر ایک بینچ بنا دیا جائے جیسے کہ یہ مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہوگا. تو کورٹ بننے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے جی. میرے خیال سے نہیں، عمارت کیا بننی ہے، اسی عمارت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اگر بینچ بھی بن جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بینچ سے مسئلہ ہے نا جی. کیوں؟ کیونکہ جو مین فوکس ہونا چاہیے ان ججز کا وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے الگ ججز ہوں. اور دیکھیں اس میں روٹیشنل ٹرن ہے، اس میں ہر صوبے کا چیف جسٹس آئے گا. اس میں یہ خوبی ہے. یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پر سینیورٹی کے بیس کے اوپر مینج کر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، انٹر کیا جاتا ہے. اب دیکھ لیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جب چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، ان سے 20 دن پہلے جو تھے کیا نام ہے ثاقب نثار صاحب، وہ جسٹس منیب اختر کو 4تھے نمبر سے اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ سے لے آئے تھے. اور 2 سال بطور چیف جسٹس جو یحییٰ آفریدی صاحب نے بننا تھا، ایک تو ان کو سینئر کر دیا یحییٰ آفریدی سے، اور سیکنڈ ان کے 2 سال بطور چیف جسٹس کھا گئے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی انہوں نے کی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. ریسنٹ ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ 5ویں نمبر کو اٹھا کے 3رے نمبر پہ ڈال دیا. اور وہ کس کو؟ یہ جو بھی قاضی صاحب نے کیا، یہ جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر، اور پھر اس کے بعد ایک لیٹر آیا. وہ تو جج تو نہیں بنایا نا جی، وہ تو کمیٹی میں شامل کیا نا. وہ کمیٹی میں شامل کرنا اور بات ہے، لیکن ایک پرسن جو کہ بطور جج اس کا کیریئر ہے، اس کے کیریئر پر تو آپ نے جو ہے نا اپنی ضرب لگا لی نا. ایک یہ چیز ہے. اچھا، دوسرا آپ کو میں خبر بتاتا ہوں جی کہ ہمارے جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ جلد ہو جائے گا. اب کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسی ہفتے میں جی آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس پر قانونی رائے مانگ لی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اور اس کے بعد وہ اپنے جو امیدوار ہیں چانسلرز کے اس کی حتمی فہرست جاری کریں گے. ابھی وہ بنیں گے نہیں بنیں گے. اڈیالہ کے چانسلر جو خواب دیکھ رہے ہیں آکسفورڈ کے چانسلر بننے کے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آکسفورڈ میں بھی عمران خان کے لیے ڈسکشن ہو رہی ہے. تو پھر پاکستان کے ایک تو انٹرنیشنل فیمس لیڈر ہے، نہیں وہ فیمس نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل ہے. تو کرمنل چانسلر کا الیکشن لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا؟ نہیں ٹھیک ہے، کرمنل تو نہیں، ابھی تو ثابت ہونا نا عمران خان پہ اس وقت تو کوئی کیس نہیں جی، ان کے اوپر کنوکشن ہے نا جی. کوئی وہ آج پاکستان کے قانون کے تحت کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے، کونسلر نہیں بن سکتے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ بننا چاہ رہے ہیں آکسفورڈ کے چانسلر، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اڈیالہ کے چانسلر بن چکے ہیں. چلیں جی، اڈیالہ اب اڈیالہ، اب لوگ کئی کہتے ہیں کہ اڈیالہ کا باسی کہہ دیتے ہیں. اچھا، ان کا جو پرزنر نمبر ہے وہ بھی شاید جو ہے وہ 420 کے قریب آنے والا ہے، وہ 420 کے قریب آنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، کرمنل نمبر جو قیدی نمبر جو ہے. ڈیو ریسپیکٹ، اگر محترم نواز شریف صاحب 420 نہیں بن سکے تو ایک انسان عمران خان جو کہ ورلڈ وائڈ فیمس ہے وہ کیسے 420 بن جائے گا؟ یہ تو دیوانے کا نااہل ہے نا، اس لیے کوئی نااہل نہیں ہے. چلے وہ لوگ بھی تھے تاحیات نااہل ہوئے تھے، یہ نااہل بھی ہیں. ایتھلیٹس کم ہوئے، 8 دن کے لیے گئے، 4 سال کے بعد آئے. کم از کم عمران خان صاحب بہت اچھا کیا ہے. ہی ہیڈ پلیڈ اے ویری اسمارٹ موو. یہ نواز شریف صاحب 420 تو وہ ہوئے، پھر 420 نہیں ہے، اسمارٹ 420. ہی از اے پولیٹیشین، آپ کا بندہ کرے تو ہی از اے ویری وائز پولیٹیشین. ہمارا بندہ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا نواز شریف کی ایک اہمیت ہے دنیا میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ لفظ جو بڑا فیمس، چاہے وہ ٹرکش ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، چاہے سعودیز ہیں، چاہے یو اے ای ہے، چاہے چائنا ہے، نواز شریف ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. بالکل، ہم 3 ٹائم کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، اور آج بھی اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو اگر پرائم منسٹر ہوتے، ایم این اے تو ہے نا جی، بن سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فارم 47 کے تحت ہی بنتا ہے نا جو بھی بنتا ہے. جی فارم 47 سے بنے نہیں، فارم 47 اور فارم 49 ایشو ہوتا ہے، 2 نمبر نہیں ہے، اصلی ہے. فارم 47 اور فارم 49 ہوتا ہے، اور فارم 47 بنتا ہی فارم 45 کی بیس کے اوپر ہے. فارم 45 اور تھا، فارم 45 ٹھیک تھا، وہ فارم ٹھیک تھا جی، ٹھیک تھا بالکل. اصلی فارم 45 کے تحت بنے ہیں. ہاں، اگر وہ اصلی نہیں تھے فارم 45، وہ پھر ثابت کریں. ٹھیک ہو گیا، آپ موقع تو دیں. الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا وہ بیچارہ کیپچرڈ ہوا ہے، کیا وہ ثابت کرے گا کیا نہیں کرے گا. حسن، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ سے بڑی اچھی اچھی خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ فیوچر میں جا کے اصلی ثابت ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.